السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ان دنوں میں لاکھوں مسلمانوں کو حج کی سعادت سے بہرہ ور فرمایا، ان کو توفیق دی، وہ حج کر کے حاجی بن گئے، اسلام کا ایک رکن، ایک ستون انہوں نے پورا کیا۔ کروڑوں مسلمانوں نے اللہ کے نام پہ جانور ذبح کر دیے، قربان کر دیے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ 10 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ اللہ کے نام پہ خون بہا دیا گیا، قربانی کر دی گئی، قربان کیے گئے جانور۔ کیا ہی خوب تھا کہ ہم اپنی خراب عادتیں بھی قربان کر دیتے، اپنے گناہوں کو بھی قربان کر دیتے، چھوڑ دیتے، اپنی ضد کو، اپنی انا کو، اپنے جھوٹ کو، حسد کو، نفرتوں کو اس پہ بھی چھری پھیر دیتے۔ کمال ہو گئے۔ جانور پہ چھری چلانا آسان ہے، اپنی اصلاح بہت مشکل ہے۔ جانور کی قربانی بہت آسان ہے، اپنی قربانی دینا بہت مشکل ہے۔ اور یہ جان کی قربانی نہیں، صرف عادتیں ٹھیک کرنے کی قربانی دے دینا، اپنی اصلاح کر لینا، یہ بڑا عظیم کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس گزشتہ عشرے میں جو ہم نے نیکیاں کی، ذی الحجہ کے اس عشرے میں، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ اور جس طرح جانوروں نے اپنی گردن جھکا دی اور ہم نے چھری چلا دی، ہماری بھی گردنیں جھک جائیں۔ ہم بھی اللہ کے سامنے میں اگر گردن نہ کٹا سکیں، گردن جھکا تو لیں، نماز تو پکی کریں۔ جانور تو اللہ کے نام پہ کٹ گئے اور کاٹنے والا سجدہ بھی نہ کر سکے۔ انہوں نے تو کسی کو وہ لمحہ یاد آ رہا ہے جب وہ تڑپ رہے تھے، اپنی ٹانگیں ہلا رہے تھے، ان کے بدن میں کپکپی تھی، آخری دفعہ ایک زور لگا رہے تھے کہ شاید میں اس چھری سے بچ جاؤں، ہم نے چھوڑا نہیں، ہم نے باندھ کے سیدھا کر دیا کہ ہمیں تمہاری جان کی کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ ورنہ جانور کو تھوڑا چارہ مارتا جب چھری چلتی ہے، پھر جب جان نکلتی ہے، جب وہ آخری وقت میں ایک دفعہ اکڑتا ہے پوری طرح اور پھر ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ کسی کو احساس ہوا کہ یہ جان نکلنے کا وقت مجھ پہ بھی آنے والا ہے،
یہ جان صرف اونٹ کی، گائے کی، بکرے کی نہیں نکلی، ان قریب یہ جان کنی کا مرحلہ، یہ روح نکلنے کا مرحلہ، یہ زندگی سے موت میں تبدیل ہونے کا مرحلہ مجھ پہ بھی آنے لگا۔ جس طرح آج ان کی کوئی ہڈی بوٹی نظر نہیں آتی، یہ 4-5 دنوں میں ختم ہو گئی، ان قریب یہ چلتے پھرتے ہنستے مسکراتے انسان، نہ ان کی ہڈی دکھے گی نہ ان کی بوٹی دکھے گی۔ پچھلے ہفتے منڈیاں بھری تھی، اب ویران ہو گئی، آج دنیا بھری ہے اور کل ویران ہو جائے گی۔ یہ جتنے چلتے پھرتے کچھ نظر نہیں آئے گا، جس طرح آج وہ بکرے چھترے نظر نہیں آتے، وہ گائے اونٹ نظر نہیں آتے، یہ بندے بھی عنقریب گر جائیں گے، مگر وہ بڑے قیمتی رہے، وہ اللہ کے نام پہ قربان ہو گئے، ان کے اوپر بسم اللہ اللہ اوپر پڑھ دیا گیا اور وہ اللہ کے نام پہ لگ گئے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے رب کے نام پہ لگ جائیں، ہمارا تعارف بھی اللہ کے نام پہ ہو جائے۔ تو قربانی تو ماشاءاللہ کر چکے ہیں، سیرت ابراہیم علیہ السلام ہماری چل رہی ہے۔ جب تک مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے، قربانیوں کی سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ بکرے چھترے گوشت ہڈیاں باربیکیو، یہ گوشت تو چلے گا، قورمے کھائیں گے، پلاؤ کھائیں گے، ٹکے کھائیں گے، یہ تو ہو سکتا ہے، یہ بھی حلال ہے، کھا لیں، مگر مقصد پورا نہیں ہوگا جب تک ابراہیم علیہ السلام کی بات کو نہیں سمجھیں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بات 35 مقامات پہ قرآن مجید میں تذکرہ کا، 35 مقامات میں ابراہیم علیہ السلام کو جگہ جگہ تک ڈسکس کرتے ہیں۔ بچپن سے لے کے آخری زندگی تک ابراہیم علیہ السلام بیان ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام 2 بندوں کا تذکرہ قرآن میں جا بجا ہے اور بے شمار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی بچپن سے کام شروع ہوا، کفر کے سامنے کھڑے ہونا، طاغوتوں کے سامنے کھڑے ہونا، توحید پہ قائم رہنا، عقیدے پہ قائم رہنا، صبر کے ساتھ زندگی گزارنا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی بچپن سے شروع کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دعوت کی توفیق عطا فرمائی اور ساتھ دلیل دی۔ بڑی بات ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ہم نے ابراہیم کو رشد دی، علم دیا، ہدایت دی۔ یہ جتنا کام ہم نے اس سے کرانا تھا نا ابراہیم سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ہم نے اس سب سے پہلے اسے رشد دی، ہدایت دی، رستہ دیا۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم جانتے تھے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس نے کہاں سے گزرنا ہے، پہلے ہم نے اس کو ہدایت اور رشد عطا فرمائی، پھر اس کو اس رستے پہ چلایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے دے۔ ہر روز میں پڑھتا ہوں، ہر رکعت میں پڑھتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، اس کو پڑھنا بھی ہے اور صرف اس رستے پہ چلنا بھی ہے اور اس کو تلاش بھی کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے رستے تلاش کیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے نہیں اس کو رشد دی، یہ سارے کاموں سے پہلے ہم نے اس کو ہدایت دی اور ہم جانتے تھے وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم جانتے تھے یہ کہاں سے گزرے گا، کتنے مشکل رستے آئیں گے، کتنے سخت امتحان آئیں گے، کہاں سے ٹکراؤ ہوگا، ہم نے اس کو ہدایت کا پکا کر دیا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، حالات سے، طاغوت سے، کفر سے، باطل سے وہی ٹکرائے گا جس کو ہدایت ملے گی۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ٹکرائے، سبحان اللہ، ایک آیت آپ کو شروع میں سناؤں، کیا بات بیان کی، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم سے تو وہ بے رغبتی کرے گا، ابراہیم سے تو وہ پیچھے ہٹے گا، ابراہیم کی پیروی سے تو وہ پیچھے ہٹے گا، إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، سوائے اس کے کہ جو پاگل ہو،
جس کو عقل نہیں، کوئی بیوقوف ہے جو ابراہیم کا رستہ چھوڑ دے۔ ابراہیم کو خود ابراہیم بنے تھے، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے دنیا میں ان کو چنا تھا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں ہم نے ان کا شمار نیکوں میں کرنا ہے۔ کیا خوبصورت لوگ ہوں گے جو آخرت میں نیک پکارے جائیں گے، یہ میرے بندے یہ نیک ہیں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں وہ نیکوں میں ہوگا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں بھی وہ خود نہیں تھا، ہم نے اس کو چنا تھا۔ یا اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما، تو ہمیں بھی چن لے۔ جو کوئی بھی دین کا کام کرے گا اسے اللہ چنے گا، اور جو ابراہیم کی پیروی سے پیچھے ہٹے گا وہ پاگل ہے۔ اِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَهُ، سوائے اس کے کہ اس کی عقل نہیں ہے، اور کیا ہے، وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، جو بے رغبتی کرے گا ابراہیم کی اتباع سے، پیروی سے۔ عقل کا رستہ توحید کا رستہ ہے، اسلام کا رستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا رستہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے تو عقل والوں کو بھی سمجھایا، دلیل دیتے تھے، سوال کرتے تھے۔ آج بھی پڑھنے پڑھانے والے آپ کو ملیں گے تو دنیا کا آدھا علم کیا ہے؟ سوال۔ جو سوال کرتے سیکھتے ہیں، آپ بے تکے سوال نہیں ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال سے بچایا ہے، بے تکے ایسے سوال بیکار کے علم سیکھنے کے لیے سوال کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے سوال کرتے تھے، اپنے آپ سے سوال کرتے تھے، پھر سوالوں کا جواب ڈھونڈتے تھے۔ سوال کا مطلب ہے تحقیق۔ میرے بھائیوں، آج کے دور میں بھی صحیح دین اس کو ملا جو تحقیق میں چلا، جو دلیل میں چلا، جس کے اندر سوال پیدا ہوا۔ اور جس کے اندر سوال نہیں پیدا ہوتا، جو تحقیق نہیں کرتا، وہ صرف تقلید کرتا رہتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے۔ اور جی میں نے کسی سے کیا پوچھنا، آگے میں بتاؤں گا کہ نہیں ابا جی یہ کرتے تھے، اماں جی یہ کرتے ہیں، معاشرہ یہ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ابا جی یہ کرتے ہیں، اماں جی یہ کرتی، معاشرہ یہ کرتا ہے۔ وہ کہتے تھے عقل کیا کہتی ہے، اللہ کیا کہتا ہے، توحید کیا کہتی، اس پہ چلے۔ تو کہا جو ابراہیم سے الگ ہوگا گیا، ہم نے تو اسے ہدایت دی، ہم نے اس کو چنا۔ کیا کمال تھے، تو بڑے ہی کام کیے۔ ایک انشاءاللہ کوئی جب بھی موقع ملا تو میں بات کروں گا، فرما برداری بڑی، زندگی میں بھی فرما بردار رہے، اور اپنی قوم کو، اپنی اولاد کو بھی ایک ہی سبق پڑھایا، فرما بردار ہو۔ آج بھی جو فرما برداری پہ آ جائے گا اللہ کے، وہ اللہ کے دین پہ آ جائے گا، وہ اللہ کا محبوبہ ہو جائے گا۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب اس کے رب نے اس سے کہا فرما بردار ہو جا، مطیع ہو جا، ماننے والا، اس نے کہا قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، میں فرما بردار ہو گیا کس کے لیے؟ جہانوں کے رب کے لیے، اللہ کے لیے، جہانوں کا پالنے والا۔ جس کو فرما برداری ملی اسے قربانی ملی ہے، اسے حج ملا ہے، ورنہ گوشت روٹیاں ہو گئی۔ اگر فرما برداری ملی، قربانی ملی، اگر ملت ابراہیمی ملی ہے، سب کچھ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس سے کہا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، تسلیم کر، مان۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو تسلیم کرتا ہے، جو مانتا ہے، جو قبول کرتا ہے۔ انکار کرنے والے کو مسلمان نہیں کہتے، اقرار کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ جو تسلیم کرے، جو مانے، اذان ہو حی علی الصلاۃ مان لیا، سچ بولو مان لیا، اللہ ایک ہے مان لیا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی مان لیا، اللہ کے سوا کسی سے مانگنا نہیں مان لیا۔ جو اللہ کہتا جائے، اللہ کا رسول کہتا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسلمان ہے۔ اللہ کہتے ہیں اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ، اس کے رب نے اس کو کہا اسلم، قال اسلمت، کہتا مان گیا۔ رب العالمین، جہانوں کے رب کے،
تو مانتے بہت تھے، ہمیشہ اللہ کی مانی ہے۔ آج بھی مسلمانوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ہمارے اندر اطاعت آ جائے، مرضی نہیں کرنی، صرف اللہ کی مرضی دیکھنی، زندگی آسان ہو جائے گی۔ لوگ سمجھتے دین پہ چلنا مشکل ہے، دین پہ چلنا ہی تو آسان ہے۔ اگر زندگی اطمینان والی بنانی ہے، اگر زندگی آسانی والی بنانی ہے، پھر اللہ کی اطاعت میں بنے گی، ورنہ کچھ نہیں بننا، ورنہ کچھ نہیں بننا۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی میں آسانی ہے، اللہ کی نافرمانی میں تو نقصان ہی نقصان ہے۔ دل کا اطمینان ہر بندہ، میں نے بھی آپ کو کہا یہ ساری دنیا پریشان ہے خوش ہونے کے لیے۔ ساری دنیا کیوں پریشان ہے کہ ہم خوش ہوتے ہیں، ہمیں سکون ملے۔ سارے اس لیے بے سکون ہے کہ سکون کی زندگی ملے، سب بے آرام ہے کہ آرام ملے، سب بے چین ہے کہ چین ملے، سب پریشان ہے کہ خوش ہو جائے۔ خوشی اللہ کے ساتھ ہے، خوشی اللہ کے سجدوں کے ساتھ ہے، خوشی اللہ کی عبادت کے ساتھ ہے، خوشی اللہ کے قرآن کے ساتھ ہے، خوشی اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے، بتوں سے بیزاری، شرک سے بیزاری، کفر کا انکار۔ اس کے لیے جو بھی امتحان آ جائے پھر ڈرنا نہیں، پھر گھبرانا نہیں ہے، پھر بھاگنا نہیں ہے۔ یہ ہے دعوت ابراہیم علیہ السلام۔ جتنا بڑا مرضی مسئلہ بن جائے، جب بات اللہ کی آ گئی، جان کو دے سکتے، پیچھے نہیں کر سکتے۔ قربان تو ہو سکتے ہیں، دین قربان نہیں ہوگا۔ ہر نقصان برداشت کریں گے، اللہ کے دین کا نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اور جس کو یہ سمجھنا ہے وہ جتنی مرضی قربانیاں کرے، وہ روٹی شوٹی کھائے، دین قربان ہو جائے، دین کے اوپر حرف آ جائے، دین کے دشمن دنیا میں دندناتے پھرے، مسلمانوں کی حالت مشکل ہو، اس کو غیرت آئے، یہ کفر سے ڈرے۔ اور بت صرف وہ نہیں تھے جو ابراہیم علیہ السلام نے توڑے، بت تو آج بھی ہیں۔ کوئی لیٹے بت ہیں، کوئی کھڑے بت ہیں، کوئی دلوں کے بت ہیں، کوئی معیشت کے بت ہیں، کوئی معاشرت کے بت ہیں، کوئی رسم و رواج کے بت ہیں، کوئی کسی قسم کے بت ہیں۔ ہر طرف طاغوت اور بت تو آج بھی موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر لیں، بڑی دعائیں کی ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کے پاس تو دعا کا وقت ہی نہیں، میرے پاس بھی ایسے اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ کیا پیاری دعا ہے۔ ہم نے بچوں کے لیے ہمیشہ نوکریاں ہی مانگی، فیکٹریاں، دکانیں، ہٹیاں، ملازمتیں۔ ابراہیم علیہ السلام روٹی بھی مانگتے تھے، اس سے پہلے توحید مانگی۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا، امن پہلی ضرورت ہے۔ آج میں تفسیر پڑھ رہا تھا کہ کسی نے عالم سے پوچھا کہ بیماری ہو یا خوف ہو، تم پہ دو آزمائشیں آئیں، تم کس کو قبول کرو گے؟ کہتا بیماری کو۔ بیماری میں بندہ سو سکتا ہے، کھا سکتا ہے۔ خوف ہو، نہ بندہ کھا سکتا ہے اور نہ بندہ سو سکتا ہے۔ امن کتنی بڑی نعمت ہے، ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں۔ یہاں تو ایک نعمت ہے، پیسے کتنے، ڈالر کتنے کا، پیٹرول کتنے کا۔ ساری دنیا کمری ہوگی دو کاموں میں۔ آج پیٹرول کا ریٹ کیا ہے، ڈالر کا ریٹ کیا، سونے کا ریٹ کیا، لینے جانا آپ نے۔ جس نے زندگی میں کبھی $7 کٹھے نہ خریدے، وہ بھی صبح اٹھ کے چیک کرتا ہے ڈالر کتنے کا۔ جس کی فجر کی جماعت کئی دنوں سے نہیں ملی نا، وہ بھی پہلے کیا چیک کرتا ہے، آج دنیا کے حالات کیا، ہم تو کسی اور طرف چلے گئے۔ ملکوں کے لیے معیشت اتنی ضروری نہیں جتنا امن ضروری ہے۔ پہلی چیز کیا مانگی؟ امن۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ۔ قسم
खाई है अमन वाले शहर की, 4 कसमें खाई हैं, उसमें एक कसम क्या है? इस अमन वाले शहर की। और इसकी दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वजनुबनी व बनिया नअबुदल असनाम, अल्लाह तू मुझे भी बचा ले और मेरी औलाद को बचा ले कि हम बुतों को पूजें, उनकी परस्तिश करें। अल्लाह तू हमें बचा ले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी हैं, नबियों के बाप हैं, इतना डरते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह तू मुझे और मेरी औलाद को, अल्लाह मैं मेरी औलाद बुतों की पूजा करे, इससे बचा। वजनुबनी व बनिया, मुझे भी बचा, मेरी औलाद मेरे बेटों को बचा। अन्नाबुदल असनाम, कि हम क्या करें? सनम को पूजे, बुत को पूजे। आज भी जाएंगे देहातों में, शहरों में, हजामों की दुकानों पे कई कई तस्वीरें लगी होंगी। ये कश्तियों को निकाल देते हैं, ये जब पेड़े डूबते हैं ये निकाल देते हैं। आज भी तस्वीरें घरों में लगी होंगी और उनके ऊपर हार डाले होंगे। आज भी लोग अपने घरों में खड़े होकर अपने बाप दादों को और अपने बुजुर्गों के हाथ बांध के सलाम करते हैं, सामने खड़े होकर तस्वीर के। पहला मसला जो शिर्क का पैदा हुआ वो बुतों से पैदा हुआ। नूह अलैहिस्सलाम के दौर में बुत बने तो शिर्क का आगाज हुआ। आज भी यही है, दुआ करते हैं अल्लाह तू मुझे बचा, मेरी औलाद को बचा कि हम बुत परस्ती में चले जाएं, हम बुतों की परस्तिश में चले जाएं, अल्लाह हमें बचा ले। पहले अब्बा से कहते हैं अब्बा तू ना इस काम में पढ़, अब्बा तू ना पढ़, मैं तुझे कहता हूं मेरे साथ आ जा। इबादत बुतों की करता है और कहते हैं या अबदिल्ला ताबुद शैतान, है अब्बा तू शैतान की पूजा न कर, ना कर, ना कर, इसके पीछे ना चल। आगे क्या कहते हैं? रब्बी इन्नहुन्ना अदल्लना कसीरम मिनन नास, ऐ अल्लाह इन्होंने बड़े लोगों को गुमराह कर दिया। इन बुतों की वजह से बड़ी गुमराही फैली है। ये वो आयत का हिस्सा है जिसके ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए। 2 थे, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और ईसा अलैहिस्सलाम का क्या है? इन तुअद्दिबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, अगर तू इनको अज़ाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, अगर तू इनको बख्श दे तो गालिब रहमत वाला है। ये 2 टुकड़े आयतों के मेरे नबी के पास थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोते रहे अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को भेजा। रोते क्यों? पूछ दो, क्या मुझे उम्मत खाना है? ये बुत इनको खा ना जाए। दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की, मगर इस टुकड़े के ऊपर मेरे नबी रोए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना रोए कि अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन को भेजा। रोते क्यों? इतना रोए इस आयत के हिस्से के ऊपर, रब्बी इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरम मिनन नास, इन बुतों ने बड़े लोगों को तबाह कर दिया, बड़े लोगों को गुमराह कर दिया, बड़े लोगों को राह रास्त, इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरम मिनन नास, ये बुतों ने बेड़ा गर्क कर दिया। है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लफ्ज़, है ईसा अलैहिस्सलाम की बात, इन तुअद्दिबहुम फइन्नहुम इबादुक, अगर तो इनको अज़ाब दे तेरे बंदे हैं, व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। रोते क्यों? ये नहीं कहा मुझे अपनी फिक्र है, अपनी तो थी, क्या मैं अपनी कौम की वजह, अपनी उम्मत की वजह से परेशान? कहा जाओ जिब्राइल बताओ, हम आपको आपकी उम्मत की वजह से क़यामत के दिन परेशान नहीं करेंगे, हम आपको रोए ना, इतना रोए इस उम्मत के लिए। रब्बी इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरम मिनन नास, आज उम्मत को परवाह नहीं अकीदा क्या चीज़ है। अकीदा ना स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना अकीदा माँ बाप पढ़ाते हैं, ना अकीदा स्कूलों में है, ना इस मीडिया के 100 चैनलों के ऊपर कोई बैठ के अकीदा पढ़ाने वाला है कि तौहीद किसे कहते हैं, बुत परस्ती किसे कहते हैं, शिर्क ईमान को किस तरह खा जाता है, शिर्क खा जाए तो ईमान चला जाता है, शिर्क और ईमान इकट्ठे नहीं रह सकते।
اور نیکیوں کی قیمت عقیدے کے ساتھ لگتی ہے. چھوٹی نیکی بھی ہو عقیدہ ٹھیک ہو تو بڑی ہو جائے گی. پہاڑوں کے برابر نیکی ہو عقیدہ خراب ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ذرے کے برابر بھی نہیں. عقیدہ پہلی چیز ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے. توحید بنیاد ہے. جب یہ بنیاد ٹھیک ہوگی سارے عمل ٹھیک ہوں گے. کسی نے بڑی خوب مثال دی تھی. کہنے لگا صفر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, صفروں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. تنہا ہو تو اگر ایک لکھ دیں, ایک اللہ کو مان لیں, پھر صفر بھی لکھیں گے دائیں طرف تو 10 ہو جائے گا, اور صفر لکھیں گے 100 ہو جائے گا, 5 صفر لکھیں گے لاکھ ہو جائے گا, 7 صفر لکھیں گے کروڑ ہو جائے گا. جو 100 صفر بھی کسی صفر میں نہیں تھے, ایک اللہ کو مان لو تو صفر بھی کروڑ ہو جاتے. ایک لکھ دو, صرف ایک لکھ دو, پھر صفر بھی ڈالو, مگر دائیں طرف ڈالیں گے کچھ نہیں ملے گا. نیکی کرنی پڑے گی, نیکی چھوڑ کے صرف عقیدہ رہ جائے گا. ایک صحیح ڈالنا ہو پھر صفر بھی ڈالیں, تو جب 100 لکھتے تو 2 صفر ہی ڈالتے ہیں, 1000 لکھتے تو 3 صفر ہی ڈالتے, لاکھ لکھتے تو 5 صفر ہی ڈالتے, مگر پہلے اپنائی ہوتی ہے. اگر ایک نہ لکھا ہو 20 صفر ڈال دیں. عقیدہ نہیں ہے تو کوئی قیمت نہیں ہے, عقیدہ ہوگے تو ہر چیز کی قیمت. ابراہیم علیہ السلام کو پڑھیں گے تو سب سے بنیادی مسئلہ ان کی دعوت میں عقیدہ ملے گا. فمن تبعنی فإنہ منی, اللہ جو میری پیروی کریں گے وہ میرے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے کون ہے؟ فمن تبعنی, خالی بکرا ذبح نہیں کرنا. فمن تبعنی, جو میری اتباع کریں گے, جو میری پیروی کریں گے, فإنہ منی, وہ میرے ہیں. ومن عصانی, بڑا ہی دل نرم تھا ابراہیم علیہ السلام کا, دل بڑا نرم تھا. ومن عصانی آگے کہتے وہ شیطان تھے, یہ نہیں کہا. فإنہ غفور رحیم, نافرمانوں کے لیے بھی کہا ومن عصانی, جو تیری نافرمانی کرتے ہیں. فإنہ غفور الرحیم, اے اللہ تو ان کی نافرمانی نہ دیکھنا, اپنا غفور الرحیم ہونا دیکھنا. میرے جیسا مولوی ہونا کہ فرما بردار تو میرے ہیں, گناہ گار تو جہاں مرضی جاؤ, جاؤ کھڈے میں گرو. کیا خوبصورت بات کی. کہ فمن تبعنی فإنہ منی, جو میری پیروی کریں گے وہ میرے ہیں. ومن عصانی, جو گناہ کر بیٹھے, جو سرکشی میں چلے گئے, اے اللہ پھر تو ان کی سرکشی نہ دیکھنا. فإنک غفور رحیم. یہ ہے دعوت, یہ ہے انداز. کتنی پیچھے سے بات آ رہی بت پرستی کی, جو انہوں نے گمراہ کر دیا, انہوں نے لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا. آگے کہا جو میری بات مانیں گے وہ میرے. ومن عصانی, جو نہیں مانتے, جو نافرمان ہیں, اے اللہ پھر تو غفور رحیم. گناہ گاروں کو بھی کیا سبق دے دیا, یہاں لے کے لا کے کھڑا کیا. ہر وقت بتوں کے بارے میں بات کرو. ہمارے ہاں عقیدے کی بات کرو نہیں, آپ نماز کی بات ضرور کہا کریں, آپ جہاد کی باتیں بتایا کریں, آپ خدمت خلق کی تقریر, یہ عقیدے کا موضوع کریں نا, پھر لوگوں کے دل دکھتے ہیں. جو دل عقیدے کی دعوت پہ دکھتا ہے اس کا علاج ہونا چاہیے. عقیدہ فرقہ واریت نہیں ہے, عقیدہ ہی وہ چیز ہے جس پہ امت بنے گی. توحید ہی وہ چیز ہے جس پہ امت کھڑی ہوگی. اگر توحید نہ چل سکی تو یہ امت نہیں چل سکے گی. یہ گروہ تو ہو سکے گا, یہ ہجوم تو ہو سکے گا, یہ ہم خیال لوگوں کا ایک جھمگٹا تو ہو سکے گا, امت نہیں بنے گی. امت لا الہ الا اللہ پہ بنتی ہے, اور لا الہ الا اللہ بنیاد ہے توحید کی. سارے نبیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے, سارے نبیوں کی دعوت لا الہ الا اللہ ہے, اور یہ عقیدہ ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. بت دیکھتے ایک دم اس سے جا رہے,
मगर गुस्से का इजहार नहीं करते थे, पूछते थे, इज़हार करते थे, रात का ऐलान करते थे। मैं काला इब्राहिम हुई अभी आज़रा तब तक उसका बना दिया। और जब कहा इब्राहिम ने अपने बाप आज़र से तब तक उसका बना लिया, तो इन बुतों को पूछते हैं कि जो तू घर बनाता है अपने हाथ से तराशता है, तो इन्हीं को पूछते हैं इन्नी अराका व कौमका फी ज़लालिम मुबीन, मैं देखता हूं तू और तेरी कौम खुली गुमराही में। कोई लगी लपटी नहीं रखी, सीधा बताया, तो खुद पूछता है। अब्बा है, हमेशा तमीज से बात की है, अखलाक के दायरे में बात की, मगर बात पूरी समझाई, अकीदे में मसलहत नहीं दिखाई, मुफाहमत नहीं दिखाई, लगी लिपटी नहीं की, गोल मोल नहीं की, साफ कहा भाई काला इब्राहिम लिया भी आज़रा अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा। तो पूछते इन्नी अराका व कौमका फी ज़लालिम मुबीन, खुली गुमराही में देखता हूं तुझे और तेरी कौम। जब अल्लाह ने कहा, अल्लाह कहता हमें तरस आ गया, फलम्मा जन्ना अलैहि लैल रआ कौकबा व कज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्ज़ लियकूना मिनल मूक़िनीन। अल्लाह ताला कहता है जब इब्राहिम दावत पे डटा, हमने चाहा कि अपनी सल्तनत सारी इसको दिखाई। व कज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान की सारी सल्तनत हमने इब्राहिम को दिखाई, लियकूना मिनल मूक़िनीन, ताकि यकीन कामिल यकीन वालों में हो जाए। मेरे भाइयों, कौन काम करेगा? लियकूना मिनल मूक़िनीन, जिसका यकीन पुख्ता है। अल्लाह ताला कहते हैं हमने सब कुछ उसको दिखाया। कितने लोग हैं जो आज जमीन आसमान चीजें देख के इससे सिर्फ फायदा लेते हैं कि अल्लाह की तौहीद भी लेते हैं। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब, जो जमीन आसमान को देख के, दिन रात के आने को देख के और इन सारी निशानियों को देख के अल्लाह को मान ले, वो अक्लमंद है। जो इसको छोड़ दे वो बेवकूफ़ है। जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत पे चलेगा वो चांद सितारे देख के तौहीद सीखेगा, और जो इसको नहीं मानेगा वो गुमराह होगा। अल्लाह ताला कहते हैं हमने अपनी सारी सल्तनत दिखाई, वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति, ज़मीन और आसमान की सारी सल्तनत उसको दिखा दी, यकूना मिनल मूक़िनीन, ताकि उसका यकीन पक्का हो। जिसने काम करना है दीन का, उसका क्या होना चाहिए? फलम्मा जन्ना अलैहि लैल रआ कौकबा, फिर जब पक्का यकीन हो गया, रात आई, सितारा देखा, क़ाला हाज़ा रब्बी, ये रब है। फलम्मा अफ़ला क़ाला ला उहिब्बुल आफ़िलीन, वो डूब गया, कहा मैं उससे मोहब्बत नहीं करता जो डूब जाए। फलम्मा रअल क़मरा बाज़िग़न क़ाला हाज़ा रब्बी, फलम्मा अफ़ला क़ाला ला लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्ना मिनल क़ौमिल ज़ालिमीन। जो चाँद देखा वो डूब गया। क्या कहा? ला लम यहदिनी रब्बी, अगर मेरा रब मुझे हिदायत ना दे तो मैं गुमराह हो जाऊंगा। हिदायत कौन देता है? और वो मांगनी पड़ती है। भूखे को रोटी मिलती, रज्जे को लदन रोटी नहीं देता। भूख लगेगी तो आपको खाना मिलेगा, प्यास लगेगी तो आपको पानी मिलेगा। पानी हर वक्त मौजूद होगा, आपके मुकद्दर में कब मिलना? जब प्यास लगेगी। रोटियां सारा दिन पड़ेगी, आपके मुंह का लुकमा कब बननी? जब आपको भूख लगे। हिदायत आम है, मिलनी उसको है जिसने तलब करनी है, और देनी अल्लाह ने है। कि अगर मेरा अल्लाह मुझे हिदायत ना दे मैं गुमराह हो जाऊं। फिर मेरे लिए गुमराही है अगर मेरा अल्लाह मुझे हिदायत ना दे। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कितने लोग हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यूं पढ़ते हैं? कुरान में लिखा है ना, अंबिया में पढ़ेंगे, हिजर में पढ़ेंगे, फिर ये सौफात में पढ़ेंगे, और सूरह हज में पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तलाश करेंगे? बकरा से शुरू करेंगे, आखिरी पारे तक जाएंगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम साथ साथ चलेंगे। फलम्मा रअ अश-शम्स बाज़िग़तन क़ाला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, फलम्मा अफ़लत क़ाला या क़ौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। जब सूरज को देखा कहा ये बड़ा है, जब वो डूब गया कहा मैं इससे बरी।
انی بریء مما تشرکون، کیا آج قوم میں قربانی کرنے والوں نے کہا انی بریء مما تشرکون، اے قوم جو شرک تم کرتے ہو حکومتیں پھنسی ہوئی ہیں؟ کیسے؟ سود کے اوپر فیصلہ آ گیا، ساری قوم کہتی سود کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، حکومت اپیل میں جا رہی ہے سود کے بارے میں یہ کہنے کے لیے کہ سود کے بغیر ملک نہیں چلتا۔ ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف عقل ہے، عقل مانتے قرآن نہیں مانتے۔ ان سے کو امریکہ کچھ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو، کہتے نہیں اللہ کی مدد بعد میں آتی ہے، امریکہ کے پہلے آتی ہے۔ ہم نے بچپن میں سنا، آپ نے بھی سنا ہوگا، رب نے لے کے کچھ ہونے اللہ تعالیٰ معاف کرے، اتنی بڑی عقیدے کی خرابیاں، اتنی بڑی ہم نے بچپن سے سنا، اب بھی کسی سے سنے رب نے لے کے کچھ ہونے وہ اللہ کو سمجھتے نہیں، اللہ سے تو مذاق کرتے ہیں، اللہ کی شریعت کا تو مذاق کرتے ہیں، مگر یہ چلے گا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارے کچھ دیکھے، سارا کچھ دیکھا، پھر حل کیا، دعوت بھی دی ہے، حل بھی کیا ہے۔ ان کو بتوں میں دیکھا، کہا اس کو یہ کیا کرتے ہو؟ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، ابراہیم نے اپنے ابا سے کہا، اپنی قوم سے کہا ان مورتیوں کے مجاور کیوں بنے بیٹھے؟ یہ لفظ مجاور آج کا نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام نے بولا تھا انتم لہا عاکفون، تم یہ مورتیوں کے مجاور بن کے کیوں بیٹھے؟ قرآن مجید میں کسی کا ترجمہ اٹھا لیں، اس میں مجاور لکھا ہوا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو تم نے یہ مثالیاں مورتیاں بنائی ہیں، فوٹویں بنائی ہیں، یہ بت تراشے مورتیاں، انتم لہا عاکفون، ان کے گرد گرد جو تم مجاور بنے کیوں؟ یہاں خوشی سے کہتے ہیں مجاور۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے تو اپنے ماں باپ کو ایسے پایا، ہمارے ماں باپ یوں کرتے تھے۔ کیا کہا؟ قال کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال، تم بھی اور تمہارے ماں باپ بھی گمراہی میں تھے۔ تاللہ لاقیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، قسم کھا گئے وہ اللہ کی قسم، میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ تدبیر کروں گا، تم پیچھ تو پھیرو، تم ذرا جاؤ تو صحیح، میں دیکھوں کرتا کیا ان کے ساتھ۔ تم ان کو پوچھتے پھرتے ہو، کہتے ہو ہم نے تو اپنے ماں باپ کو ایسے ہی پایا تھا، ہم تو اس لیے ان کو پوچھتے، ابا جی نہیں کرتے تھے، ہمارے دادا جی یوں نہیں کرتے تھے، ہمارے بڑوں نے یوں نہیں کیا، ہم نے تو اپنے ماں باپ کو ایسے ہی پایا۔ اچھا تم نے ماں باپ کو پایا نا، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، کیا آپ زبردست بندے تھے۔ جب ان سے نکلے تو کے پاس آ گئے، ان کے پاس کھانے پینے چیزیں سب پڑی تھی، لوگ رکھ سکتے تھے، کھانے پینے بڑے تھے، دیکھتے کے ساتھ کسی کو کچھ نہیں کہا، کوئی بندہ نہیں، وہ سب میلے پہ چلے گئے، ان کو بھی کہا میلے پہ چلو، بڑی تدبیر کرتے تھے۔ نظر نظرتن نجوم، ستارے کی طرف دیکھا ایسے جس طرح وہ نہیں کرتے تھے، انہی کی طرف دیکھا، فقال انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ آپ صاحب لکھتے ہیں کوئی نہ کوئی بیماری تو بندے کو ہوتی کسی وقت، ایسے ستارہ سے دیکھ کے نا جس طرح وہ دیکھتے تھے کہ میں بیمار ہوں، آگے اللہ اکبر، مالکم لا تنطقون، فراغ علیہم ضربا بالیمین، مالکم لا تنطقون الا تاکلون، بتوں سے پوچھتے کھاتے کیوں نہیں ہو، اور کھاؤ تو صحیح کچھ، مالکم لا تنطقون، میں آیا ہوں اسے بولتے کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کا یقین پکا کرتے تھے، بلاتے تھے بتوں کو بولو یہ کھانے پینے پڑے کھاؤ، الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ آج کا مولوی کہے تو لوگ گستاخ کہتے ہیں کہ یہ کھاتے نہیں، اللہ نے
جب نہیں مانے فراغ علیہ ضرب بالیمین، سچے ہاتھ دیکھ ماری، توڑ کے رکھ دیا۔ فراغ علیہ ضرب بالیمین، سچے ہاتھ میں لگنے کی ٹھوکی، توڑ کے واپس آئے۔ یہ کام ہے، بھاگے نہیں ہے، پھر ڈرے نہیں ہے کہ اب میں نے کر لیا میں چھوٹ جاؤں پتہ نہیں کیا، اس کو بھی دعوت کا ذریعہ بنایا ہے۔ وہ واپس آئے، وہ بت خانہ سارا ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ لے جاتے تھے، وہ گئے کوئی نہیں، واپس آئے تو ابراہیم تو قسم کھا چکے تھے میں کچھ کروں گا ان کے ساتھ۔ تم کہتے ہو ہمارے ابا جی نے ہمیں یہ بتایا تھا، اور میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ یہ گمراہی کا رستہ تم مان کے نہیں، دیکھو میں کرتا کیا۔ واپس آ گئے سارے۔ جب انہوں نے دیکھا ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، یہ ہمارے معبودوں نے کس کے ساتھ کس نے کر دیا؟ وہ ظالم ہوا، کوئی ظالم بندہ آیا تھا جو ہمارے معبودوں کے ساتھ لے کر گیا۔ پھر کسی نے دوسرے کا نام نہیں لیا، ایک ہی نام تھا، قالوا سمینا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے سنا ہے بتوں کے بارے میں باتیں کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، ایک ہے، دوسرا نہیں ہے، اور آگے نہیں بلایا آ گیا۔ آئے کس لیے کہ اس سزا کے وقت بھی میں دعوت دوں گا، اس تکلیف میں بھی میں دعوت دوں گا۔ پوچھنے لگے انت فعلت هذا بآلهتنا، یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ معبودوں کے ساتھ تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے؟ کہنے لگے قال بل فعل کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، دل میں یہ بات ہے کہ ان کو سمجھ آ جائے، اس بڑے سے پوچھو، فاسألوهم، اس بڑے سے پوچھو نا، ان كانوا ينطقون، اس کے منہ میں زبان ہے، اس سے پوچھو، مجھے پوچھتے ہو رب تمہارے یہ ہیں، مانگتے تم ان سے ہو، روتے ان کے سامنے ہو، کھاتے ان سے سمجھتے ہو تم، ساری تمہاری فریادیں یہ سنتے ہیں، مجھے جو پوچھتے ہو یہ بڑا بچا پڑا ہے، باقی سارے مرے پڑے، اس بڑے نے کچھ کرتوت کی ہوگی، اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ قال بل فعلوا كبيرهم فاسألوهم ان كانوا ينطقون، اس بڑے سے پوچھنا۔ فرجعوا الى انفسهم، ان کے اپنے نفس کی طرف ہی وہ رجوع کرنے لگے، اپنے دل کی طرف ہی مڑنے لگے۔ ہم اس کو ظالم کہتے تھے، انکم انتم الظالمون۔ اللہ کبھی کبھی تقریر سنتا نا کسی کی، اس کے دل میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے، بندہ صحیح کہہ رہا ہے، مطلب میں گڑبڑ، مگر اس کو وہ نا معاشرے سے ڈرا ہوتا ہے، وہ معاشرے سے ڈرے تھے، اندر سے کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم کو تم خام خواہ ظالم کہہ رہے، ظالم ہم خود ہیں۔ فرجعوا الی انفسہم، ابراہیم کی دعوت ان کے دلوں میں چلی گئی۔ انکم انتم الظالمون، جس کو ظالم تو اس کو کہہ رہے تھے، محسوس اپنے آپ کو کر رہے تھے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کے سر نیچے کر دیے اور پاؤں اوپر کر دیے، جس طرح بندے کی ٹانگیں نہیں کھڑی کر دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دلیل پہ اللہ کے تر کہتے ہیں ثم نکسوا علی رؤوسہم، ان کے سر نیچے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا، جس کے پلے کچھ نہیں؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم کے افسوس و اف، تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہو ان کی۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے؟ قالوا حرقوه، پوری دعوت دی ہے، ان کو مجبور کر دیا، اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کہتے سزا دے دو۔ آج بھی بڑے بڑے سیانے ان سے کہو ہم کام صحیح کہتے ہیں، کہتے ہیں کو سزا دے دو۔ وہ غلطی کیا؟ کہتے ہیں غلطی ہماری ہے، سزا ان کو دینی ہے۔ غلطی ان کی تھی، سزا کسی اور کو۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہے، غلطیاں کسی اور کی ہیں، سزا کوئی اور بھگتتا ہے۔ غلطیاں کسی اور کی ہوتی ہیں، پابندیاں کوئی اور بھگتتے ہیں۔ کہنے لگے افتعبدون من دون اللہ،
شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله تم پہ اف افسوس ہو تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہو. وہ آگے سے جواب دینے کی کیا کہتے ہیں؟ کافر کے پاس دلیل نہیں ہوتی. قالوا حرقوا منصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. پکڑ لو جلا دو. یہ آج کے دستور بھی یہی ہیں. گوانٹانامو بنا دو, پابندیاں لگا دو, یو این او کی پابندیاں لگا دو, ایف اے ٹی ایف کی پابندیاں لگا دو. پکڑ لو, روک لو ان کی دعوت کو. ان کنتم فاعلین, اگر تم کر سکتے ہو اپنے معبودوں کی مدد کرو. مسلمانوں اللہ کے بندے بنو, کافروں کی مدد نہ کرو, کافروں کی معبودوں کی مدد نہ کرو. منصروا آلہتکم, اپنے معبودوں کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین, کر سکتے ہو. آگ میں پھینک رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. جو کرنا کرو, میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجْعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. انہوں نے تو اس کے خلاف تدبیر کی تھی, ہم نے جو تدبیر کرنے والے تھے انہی کو نقصان والا بنا دیا. جس کے خلاف تدبیر کی گئی تھی وہ کامیاب ہو گیا اور تدبیر کرنے والے نقصان اٹھا گئے. آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو اللہ کے دین پہ کھڑے رہیں گے وہ کامیاب ہوں گے اور ان کے خلاف تدبیریں کرنے والے نقصان اٹھائیں گے. وہ خواہ یہاں ہو خواہ باہر ہو, جو اللہ کے بندوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی. ورنہ یہ آگ بھی جلے, لوگ اس کو آگ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ. یہ دنیا نے ابراہیم تیرے لیے آگ بنائی ہے, ہم اس کو گلزار بنائیں گے. ہم دنیا میں بھی تجھے جنت میں لے جائیں گے. وہ آگ کیا تھی؟ وہ جنت. جو ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کو مان لے, جو بتوں سے ان کو ماننا چھوڑ دے, جو طاغوت کے سامنے گرنا بند کر دے, یہ دعوت ابراہیم ہے. یہ بتوں سے بچنا, استقامت اختیار کرنا, اللہ کے دین کی دعوت پیش کرنا, توحید پہ کھڑے رہنا, یہی اسوہ ابراہیمی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.